السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین میں خلیفہ بنانے کا پلان بنایا تھا، چنانچہ آپ کو زمین میں اتار دیا گیا، میں حضرت حوا کے۔ آپ کو زمین میں اس لیے اتارا گیا کہ آپ کو زمین میں اللہ کی خلافت کرنی تھی، اللہ کی نیابت کرنی تھی، اللہ کے احکام کے مطابق بہت سے کام کرنے تھے، خود حضرت آدم کو بھی اور پھر حضرت آدم کے بعد ان کی اولاد کو بھی۔ تو سوال یہاں یہ لوگوں کے ذہنوں میں رہا ہے کہ آخر حضرت آدم کو دنیا کے کس حصے میں اتارا گیا۔ اس سلسلے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں ہر قوم میں پائی جاتی ہیں، اور چونکہ ہر قوم کا تعلق انسان یعنی پہلے انسان کے ساتھ رہا ہے، اور ہر قوم نے یہ حضرت آدم کو ایک اپنے باپ کی حیثیت سے سمجھا ہے، تو ہر قوم میں کچھ اس طرح کی کہانیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ ان کے علاقے میں اتارے گئے تھے۔ لیکن زیادہ مشہور روایت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو سری لنکا کے علاقے میں اتارا گیا، وہیں آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ گزرا، حالانکہ آپ وہاں سے دوسری جگہوں پر بھی آتے جاتے رہے، اور آپ کی قوم، آپ کی اولاد بھی وہاں پھلتی پھولتی رہی، چاروں طرف پھیل گئی۔ اور روایتیں کچھ اس طرح کی بھی آتی ہیں کہ حضرت آدم نے اس علاقے کا رخ بھی کیا جس علاقے کو آج مکہ کہا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مکے کے بارے میں، کعبۃ اللہ کے بارے میں یہ کہا ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بِبَکَّةَ مُبَارَکَةٍ، کہ وہ مکان جو اللہ کے لیے بنایا گیا، پہلا مکان وہ مکہ میں بنایا گیا۔ اور روایتیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ یہ مقام جو ہے، یہ جس مقام پر حضرت ابراہیم نے ایک مکان کی شکل میں کعبۃ اللہ بنایا، اس مقام کا تعین حضرت آدم ہی کے زمانے میں ہو گیا تھا، اور وہ خواہ چبوترے کی شکل میں رہا ہو یا کسی احاطے کی شکل میں رہا ہو، لیکن یہ کچھ روایتیں اس طرح کی بات کہتی ہیں کہ حضرت آدم ہی کے زمانے میں یہ جگہ طے کر دی گئی تھی، اور یہ وضاحت کر دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی ہے اور ہونی چاہیے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی مختلف علاقوں میں گزری، اور آپ کی اولاد بھی پوری زمین پر آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی۔ اولاد کے سلسلے میں روایتیں اس طرح سے آتی ہیں کہ حضرت حوا کے، اماں حوا کے ایک لڑکی شام میں ہوتی تھی اور لڑکا صبح میں ہوتا تھا، اگلے دن پھر اسی طرح سے ہوتا تھا، اور حضرت ابراہیم پہلے دن والے لڑکے کا نکاح اگلے دن والی لڑکی سے کرا دیا کرتے تھے جب وہ بڑے ہو جاتے تھے۔ بڑے ہونے کا سلسلہ بھی اس میں ان کے ہاں ایسا تھا کہ وہ بہت تیزی سے بڑے ہوتے تھے،
زیادہ دن نہیں لگتے تھے ان کو جوان ہونے میں، چنانچہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی نسل کو بہت تیزی سے بڑھانا تھا، اس لیے کچھ ایسا نظام رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جلدی جلدی پیدا بھی ہوتے تھے۔ صبح میں لڑکا پیدا ہوتا تھا تو شام میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور پہلے دن کے لڑکے کا نکاح دوسرے دن کی لڑکی سے حضرت آدم کرا دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ نکاح کا سلسلہ جاری رہا، اور اولاد در اولاد حضرت آدم کی وہاں پلتی پنپتی بڑھتی رہی۔ قرآن کریم میں ان کی اولاد کے تعلق سے ایک رنجش کا تذکرہ آتا ہے، اور ظاہر ہے چونکہ قرآن کریم میں ہے تو اس میں ہم ذرا بھی شبہ نہیں کر سکتے۔ 2 بیٹوں کا نام لیا گیا ہے آپ کے اس رنجش کے تعلق سے، ایک حابیل اور ایک قابیل، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ نہ صرف کر لیا بلکہ اس کا اظہار بھی کیا خود حابیل سے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نظام اس زمانے میں ایسا تھا کہ لوگوں سے قربانی مانگی جاتی تھی، تو لوگ جو اپنی زندگی کو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں اپنے علاقے سے جمع کرتے تھے، کچھ فصل کی چیزیں، دانے وغیرہ، غلہ وغیرہ کی چیزیں جو زمین میں اگی رہتی تھیں اس زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نظم ان کی نسل کے لیے کر رکھا تھا، تو ان کو تلاش کر کے اور بین کر کے یا کاٹ کر کے لاتے تھے۔ جانور کو پالنے کا ہنر بھی سیکھ رہے تھے اور جانوروں کو شکار بھی کرنا سیکھ لیا تھا آہستہ آہستہ۔ تو انہی ذخیرہ کی ہوئی چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے لیے قربان کرنی ہوا کرتی تھی وقتاً فوقتاً۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ بھی اس زمانے میں روایات بتاتی ہیں کہ ایسا تھا کہ ایک خاص جگہ مقرر کر دی گئی تھی قربانی پیش کرنے کے لیے، تو جس شخص کو جو قربانی پیش کرنی ہوتی تھی وہ اس جگہ اس چیز کو رکھ دیتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آیا کرتی تھی، وہ اس کو چھو جاتی تھی، اس جلا جاتی تھی اس چیز کو، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ قربانی کے وقت قابیل کچھ اناج لے کے آیا، اس نے اپنی قربانی وہاں رکھی، اور حابیل نے جو جانور اس نے پال رکھے تھے ان میں سے کوئی ایک جانور لے کے آیا، وہاں رکھ دیا، بٹھا دیا یا باندھ دیا۔ آگ آئی حابیل کی جانور پر آگ آئی اور اس نے اسے جلا دیا، اور قابیل کی قربانی وہ ایسے ہی رہ گئی۔ تو اس وجہ سے قابیل کو حابیل سے کچھ حسد پیدا ہو گیا۔ یہ قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ بھی قرآن کریم میں حابیل کے الفاظ میں بتا دی گئی ہے۔ جب قابیل نے حابیل سے غم و غصے کا اظہار کیا، اور اسی غم و غصے میں اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے اس کو یہ جواب دیا قرآن کریم کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی اس شخص کی قبول ہوتی ہے جو خلوص کے ساتھ قربانی پیش کرتا ہے، تقویٰ کے ساتھ قربانی پیش کرتا ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ اور اللہ کی خاطر قربانی پیش کرتا ہے، ایسے شخص کی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اس میں ظاہر ہے یہ اشارہ تھا پورا کہ قابیل نے جو قربانی کا سامان رکھا تھا اس میں اس کی نیت صاف نہیں تھی، کاٹ چھانٹ کر کے اس نے اچھے سے اچھا مال الگ کر دیا تھا، اور قربانی کے لیے خراب سے خراب مال لے کر کے آیا تھا۔ دل میں بھی اس کی گنجائش نہیں تھی، بس چونکہ ایک رواج تھا، رسم تھی،
تو اسے اس رسم ہی کے طور پر لے رہا تھا، تو اس نے وہ قربانی بہرحال پیش کی اور بے دلی سے پیش کی تو قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے یہی بات قابیل کو بتائی، لیکن بہرحال یہ کہ قابیل نے ایک ارادہ جو کر لیا تھا اپنے دل میں کہ وہ قتل کر دے گا اپنے بھائی کو، اس میں اس کی اصلاح نہیں ہوئی، اور آخر کار اس نے یہی فیصلہ کیا کہ بھائی کو قتل کر دے۔ بھائی نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ تو اگر میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور میں تو پھر یہی چاہوں گا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی تو اٹھائے اور میرے گناہوں کا بوجھ بھی تجھ پر پہنچ جائے۔ میرے ساتھ جب تو زیادتی کرے گا تو میرے گناہ بھی تیری سب منتقل ہو جائیں گے، یہ تصور اس نے پیش کیا۔ لیکن بہرحال اس کے بھائی نے قابیل نے یہ ارادہ کر ہی لیا پختہ، اور حابیل کو اس نے قتل کر دیا۔ اب قتل تو کر دیا اس نے، لیکن اب اس کو یہ فکر بھی ہوئی کہ بھئی اس کی لاش کو کہاں چھپاؤں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے چھپاؤں، کیا چھپاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم میں یہ ہے کہ ہم نے وہاں ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا اس کے سامنے۔ جب اس نے دیکھا کہ کوا زمین کو کھود رہا ہے تب اس کو عقل آئی کہ زمین کھودی جا سکتی ہے۔ کوے نے زمین کو کھود کر اس میں کچھ بیج وغیرہ ڈالا اور اسے پھر بند کر دیا، تو پوری بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ اسی طریقے سے کھود کر کے میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہوں۔ تو اس کو احساس ہوا اپنی کمزوری کا، کم مائگی کا، اور کہا کہ بڑی خراب بات ہے یہ، اور بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ میں یہ تک نہیں جانتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپایا جائے۔ بہرحال اس نے حابیل کی لاش کو چھپا دیا۔ اب اتنا ذکر قرآن کریم میں ہے، باقی کیا ہوا اس کے نتیجے میں حضرت آدم نے کیا سزا تجویز کی یا نہیں کی، یہ تو قرآن کریم میں نہیں دیا، لیکن ایک بہت ہی اہم بات اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ جو شخص بھی کسی شخص کی جان بچائے گا وہ ایسے سمجھا جائے گا جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان بچا دی، اور جو شخص کوئی کسی شخص کی جان بلا وجہ لے گا، ناحق لے گا، تو اس کو ایسے سمجھا جائے گا جیسے اس نے پوری انسانیت کی زندگی جو ہے خطرے میں ڈال دی، پوری انسانیت کو اس نے تار تار کر دیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کر کے کہی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو قتل کر دینا بلا وجہ کتنا بڑا گناہ ہے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور کسی ایک انسان کی جان کو بچانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ جیسے تمام انسانیت کو اس نے زندگی بخش دی، زندگی عطا کر دی۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا اور قرآن کریم میں ہم کو یہ بتا دیا، اور اسی سے ہمیں اکساہٹ ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم جاندار چیزوں کی حفاظت کریں، ان کی جان بچانے کی کوشش کریں، اور جاندار چیزوں کو ان کی جان بلا وجہ لینے کی کوشش نہ کریں، بچے رہیں اس سے۔ غرض یہ حابیل اور قابیل کے درمیان یہ جھگڑا تھا اور ہوا، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس میں جو چھپی ہوئی نصیحتیں ہیں وہ ان سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اور تذکرہ ایک اور بیٹے کا حضرت شیش کے نام سے آتا ہے، حضرت آدم کے ایک بیٹے کا تذکرہ
حضرت شیس کے نام سے آتا ہے، اور یہ اس وقت کا تذکرہ جب کہ حضرت آدم کی موت قریب تھی۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوئے، ان کو احساس ہوا کہ اب میں نہیں بچوں گا، میری زندگی اب آخری کنارے پر لگی ہوئی ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بلایا، ان کو نصیحت کی۔ تو حضرت شیس علیہ السلام پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن حضرت آدم نے جس انداز سے ان کو اپنی موت کے وقت وصیت کی اور سمجھایا، اور جو ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت شیس بہت ہی قابل اعتبار حضرت آدم کے نزدیک تھے، اور حضرت آدم کو ان پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کاموں کو پورا کرے گا جن کاموں کو میں کہوں گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شیس سے کہا کہ میرے بعد میرے سارے کام تم کو سنبھالنے ہیں، جتنا دین کا کام میں کرتا آیا ہوں، جو نیکیاں پھیلانے کا کام میں اب تک کرتا آیا ہوں، وہ اب تمہیں کرنا ہے۔ اور جس طرح اب تک میں اپنے ان سب بچوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا رہا ہوں، بھلائی کی طرف لاتا رہا ہوں، برائی سے روکتا رہا ہوں، اب یہ کام تم کرو گے میرے بعد۔ تو اس طریقے سے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام نامی بہت روشن ہو کر کے ہمارے سامنے آتا ہے حضرت آدم کی اولاد میں۔ حضرت آدم کے تعلق سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ان کا انتقال سری لنکا میں ہوا۔ ایک پہاڑ جس کا نام نوز تھا یا ہے، اس پہاڑی پر آپ کا انتقال ہوا، اور وہیں آپ کی قبر بھی بنی۔ اب ویسے قبر تو موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کو دفنایا وہیں پر گیا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ حضرت آدم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، یعنی انسانوں کی اس دنیا میں آباد ہونے سے پہلے، زمین پر جنات کتنے دن سے رہ رہے تھے؟ اس کا جواب روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے تقریباً 2000 سال پہلے سے زمین پر یہ جنات آباد تھے اور یہاں رہ رہے تھے، لیکن جب حضرت آدم کے یہاں بھیجنے کا نظم اللہ تعالیٰ نے کیا تو ان کو فرشتوں کے ذریعے سے اس زمین سے کے علاقوں سے، جو آباد علاقے تھے ان سے نکال کر کے دور دراز کے علاقوں میں، ایسے علاقوں میں جہاں جن کو جزیرہ کہا جائے، چھوٹے چھوٹے جزیرے جو سمندر میں پھیلے ہوئے ہیں، وہاں پر رہنے پر مجبور کر دیا گیا، اور یہ پوری زمین جو ہے وہ حضرت آدم کے لیے خالی کرا لی گئی۔ حضرت آدم کی عمر کے سلسلے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی عمر 936 سال تھی اس دنیا میں، اور وہ 64 سال جنت میں رہے۔ تو 936 اور 64 ملا کر کے کتنے ہو جاتے ہیں؟ پورے 1000 سال۔ تو اس طریقے سے حضرت آدم کی عمر 1000 سال تھی، اور جس کو بانٹ دیا لوگوں نے 2 حصوں میں، ایک حصہ وہ جو جنت میں آپ نے گزارا، اور ایک حصہ وہ جو آپ نے اس دنیا میں گزارا۔ دنیا میں جو حصہ گزارا وہ زیادہ طویل ہے، زیادہ بڑا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم کا ذکر جو ہے وہ 25 جگہ آیا ہے 9 صورتوں میں۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، حضرت آدم کا تذکرہ جو قرآن کریم میں کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ 25 جگہ ہے، اور یہ 9 صورتوں میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ اور حضرت آدم کا جو نام قرآن کریم میں سب سے پہلے لیا گیا وہ سورہ بقرہ میں ہے۔ پچھلی قسم میں آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں پورا واقعہ
جو ان کی خلافت سے متعلق تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس کی کچھ آیتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں. تو حضرت آدم کا یعنی حضرت آدم کیا بلکہ پیغمبروں میں سب سے پہلا ذکر جو ہے قرآن کریم میں حضرت آدم ہی کا ہے، اور پورا ایک رکوع جو ہے ان کے خلافت کے تعلق سے دیا گیا ہے. اور خلافت کے لیے جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، علم الاسماء، ناموں کا علم، وہ اس سے لیس تھے، اور اس علم سے لیس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس دنیا میں آئے تھے. نہ صرف یہ کہ وہ دنیاوی علم ان کو دیا گیا، بلکہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور خلافت کے آداب کیسے بجا لانے ہیں، اس سلسلے میں بھی تاکیدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئیں. اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آئندہ بھی یہ تاکیدیں آپ کو آتی رہیں گی، اور ان تاکیدوں پہ جب بھی کوئی شخص عمل کرے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص ان پر عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کو بہت ہی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور وہ جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا. یہ ان تعلیمات کے ساتھ حضرت آدم نے وہاں اس دنیا میں زندگی گزاری، اور ان کے بچے، ان کی اولادیں، بڑا لمبا ایک شمار کیا جاتا ہے، بہت بڑی تعداد. کہا جاتا ہے کہ 40,000 ان کی اولادیں تھیں. اس میں ان کے بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، یہ سب شامل. تقریباً 40,000 کے قریب یہ ان کے بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں تھیں. باقی اس کے بعد تو جتنی بھی اولاد ہے سب انہی کی ہے، اور ساری کی ساری گنتی ان کی اولاد میں شمار ہو جائے گی. تمام انسانوں کی جتنی بھی تعداد دنیا میں قیامت برپا ہونے تک رہے گی وہ سب حضرت آدم کی اولاد ہوگی. تو یہ قصہ کہ حضرت آدم کی کتنی اولاد تھی، وہ بس یہیں تک جو ہم گنتی دیتے ہیں وہ شاید اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت آدم کی زندگی تک جو اولاد تھی ان کی وہ کتنی تھی. اس کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ 40,000 کے قریب لڑکے، لڑکیاں اور بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، اور جو قریب کے رشتہ دار، ایک جنریشن جو ہوتی ہے 1,000 سال کے تھے اگر وہ، تو پوتے، لکر پوتے، شکر پوتے سبھی دیکھے ہوں گے انہوں نے. تو یہ سب ملا کر کے 40,000 کے قریب ان کی اولاد تھی. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیاوی علوم سے بھی لیس کیا تھا اور دینی علوم سے بھی لیس کر کے بھیجا تھا. یہ بتا کے بھیجا تھا کہ ان دنیاوی علوم کو دین کی روشنی میں کیسے استعمال کیا جائے گا اور کس طرح ان کا فائدہ اٹھایا جائے گا. اور یہ بھی حضرت آدم سے کہہ دیا گیا تھا کہ اپنی اولاد کو بھی یہ سب چیزیں تربیت کے طور پہ پہنچانا اور بتانا. چنانچہ حضرت آدم نے وہی پوری ذمہ داری پوری کی، اور اپنی اولاد میں وہ ذمہ داریاں چھوڑ کے اپنے دنیاوی علم کو بھی ترقی دی، اور دینی علوم میں بھی جو کچھ آپ کے پاس آتا رہا وہ اپنی اولاد کی طرف منتقل کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی اور علم کی روشنی میں اور ہدایت کی روشنی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.